سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا صدق اللہ المولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہ شہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے سے لے کر آپ حضرات جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے بارے میں درس قرآن سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے، اور وہ جو لشکر تھے میں نے بتایا کہ جتنے بھی اسلام کے خلاف طاقتیں تھیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں یعنی نام کے مسلمان، اور چاہے وہ مسلمانوں کے حلیف ہوں یا پھر قریش یعنی کفار قریش ہوں، سب کے سب یکجا جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی، سب جمع ہو چکے تھے۔ کل ملا کر بعض روایتوں میں 10,000، بعض میں 12,000 کے لشکر تیار ہو کر مدینے کے قریب آ کر کے ڈیرہ جما لیا تھا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضور نے مدینے کی ایک جانب خندق کھدوائی تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس قرآن میں باتیں بیان کی تھیں۔ اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے، خندق کا معنی آتا ہے گڈھا، اور چونکہ مدینے کے ایک جانب کہ جس جانب سے کفار کے آنے کا خطرہ تھا، تو اس جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی تھی، جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3000 صحابیوں میں سے ہر صحابی کو 10 آدمیوں کو 10 گج زمین کھودنے کا حکم دیا تھا کہ ہر 10 صحابہ 10 گج زمین کھودیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اس بنا پر اس کو خندق کہا جاتا ہے کہ اس میں گڈھا کھودا گیا کفار سے بچنے کے لیے، کیونکہ بظاہر کہاں 3000 اور کہاں 12,000، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ بعض نے کہا حضور ہم مدینے سے باہر چلتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اولادیں بھی ہیں، بیویاں بچے بھی ہیں، یہاں پر خواتین بھی ہیں، باہر کسی میدان میں جنگ کرتے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور، اس طرح تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ مقابل میں 12,000 کا لشکر ہے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو اسد، اتنے جو یہود کے قبائل تھے، یہ سب کے سب،
اور کفار قریش سب جمع ہو چکے ہوں اور ان کے مقابلے میں صرف ہم 3000 ہیں اور نہ ہمارے پاس ہتھیاروں کی پوری طریقے سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے فنڈ ہے ہتھیاروں کا اور نہ ہی ہمارے پاس گھوڑے ہیں. تو اگر ہم مدینے سے باہر نکلے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ حضور ہم جہاں رہتے تھے فارس کے اندر وہاں جب ایسا معاملہ پیش آتا تھا کہ جماعت دوسری مقابل جماعت زیادہ ہے اور یہ لوگ کم ہیں تو وہ کیا کرتے تھے اپنے بچاؤ کے لیے گڈھا کھود لیتے تھے خندق تاکہ گھڑ سوار لوگ یا پیادہ لوگ اس میں ڈرک آ کر کے حملہ نہ کر سکے اور تیر وغیرہ کا رہا معاملہ یا نیزہ پھینکنے کا تو اس کے لیے تدبیریں اختیار کی جاتی تھی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خندق کا حکم دیا. 10 صحابہ کو حکم دیا کہ 10 گج وہ جو ہے خندق کو کھودیں. اس وجہ سے اس کو خندق کہا جاتا ہے. اب اس کا دوسرا نام جو قرآن پاک میں آیا احزاب، اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو احزاب عربی گرامر کے اندر جمع ہے، انگلش میں جس کو پیورل بولتے ہیں، اور یہ حزبن کی جمع ہے. حزب کہتے جماعت کو. چونکہ اس جنگ کے اندر کفار کی ایک جماعت نہیں تھی بلکہ تمام جماعتیں جمع ہو گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے مومنو اللہ کا وہ احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے اور انہوں نے تمہیں مارنے کی، تمہیں نیست و نابود کرنے کی، تمہیں جڑ سے مٹانے کی سازش کی، ارادہ کیا تو ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے ہوائیں بھیجی. اور یہ 12,000 کا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس بھی تھا، جس کے پاس گھوڑے بھی تھے، جس کے پاس خیمے بھی تھے، جس کے پاس کھانے بھی تھے، جس کے پاس اناج بھی تھا، ہماری ہوا کی تاب نہیں لا سکا. ہماری ہوا کی تاب نہ لا سکا. رب ظاہر و بابر کرانا چاہتا ہے کہ تم ہو چاہے کتنے بھی، اتنا چاہے کتنے بھی لو، لیکن رب کی طاقت اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے آگے تمہاری کوئی شے نہیں ہے. اسی لیے جب تک نمرود کو موقع دیا خوب خدا کہلوایا اس نے، خوب خدا کہلوایا. جب تک نمرود کو موقع ملا محبوب کو، خلیل کو آگ میں تک پھینکوا دیا اس نے. لیکن جب پکڑ کی تو لنگڑے مچھر کو بھیجا جس کا پیر بھی سلامت نہیں اور گھس گیا ناک کے اندر، برباد کر دیا نمرود کو. رب تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے تو پھر، اور جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی پکڑ سے باہر چلی جائے. تو کہا ہم نے کچھ ہوائیں بھیجی اور کچھ ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالی مومنین کے، منافقین کے، کفار کے، سبوں کے کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ مومن میرے محبوب سے کتنے مخلص ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت دوں گا. اور یہ کفار میرے محبوب کی عداوت میں کتنے شرکش ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اور قیامت کے دن سے پرسش کروں گا، پوچھوں گا اور جہنم دوں گا. تو کہا مسلمانوں وہ یاد کرو وہ وقت، اور وقت ایسا تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ظاہری طور پر تشریف فرما تھے لیکن معاملہ مسلمانوں پر اس طرح پیش آ چکا تھا اذ جاؤکم من فوقکم، کہ کافر تمہارے اوپر سے آئے، مشرق کی جانب سے کافر آئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آئے اور تم بیچ میں دب گئے. اوپر سے بھی کفار نے حملہ کیا، اوپر کی وادی سے، جانب مشرق سے قبیلہ اسد، غطفان، یہ دونوں قبیلے کے لوگ، عوف بن نظری و عنینہ بن حسن فزاری کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر لے کر یہ اوپر کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹے. اور پھر آگے بڑھ کر ان کے ساتھ طلحہ بن خویلد اسدی بھی بنی اسد کی جماعت لے کر کے شامل ہو گیا اوپر سے.
اور نیچے کی جانب سے جانب مغرب سے بنو کنانہ اور قریش حملہ آور ہوئے اور مسلمان بیچ میں رہ گئے. اور یہ حالت تھی کہ جب آگے سے لشکر دیکھا، پیچھے سے لشکر دیکھا اور یہ مسلمان بیچ میں دب کر رہ گئے، پھنس کر رہ گئے، تو حالت یہ ہوئی اذ زاغت الابصار، جو ہے نگاہیں ٹھنک رہ گئیں. نگاہوں کا عالم یہ ہوا کہ ٹھٹک کر رہ گئیں، ایک دم نگاہیں جمی کی جمی رہ گئیں. خوف سے جیسے پھٹ جاتی ہیں نا نگاہیں ایک دم، یعنی یہ کیا ہوا؟ پیچھے سے بھی لشکر، آگے سے بھی لشکر، اوپر سے بھی لشکر، نیچے سے بھی لشکر. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں کے قریب آ گئے خوف کی وجہ سے، حیت کی وجہ سے. ہوگا کیا آپ مسلمانوں کا؟ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ یقیناً صحابہ کا دل خوف میں ہوا تھا، لیکن اپنی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ہوا تھا کہ محبوب کائنات ان کے درمیان تشریف فرما ہے. وہ حضور کو کوئی تکلیف نہیں دلوانا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ خوف میں تھے کہ اب لشکر اوپر سے بھی آ گیا ہے، لشکر نیچے سے بھی آ گیا ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ ایک بڑی جماعت اوپر سے حملہ آور ہے، ایک بڑی جماعت نیچے سے حملہ آور ہے، کیا کیا جائے؟ وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، پھر لوگ اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. منافقین کہنے لگے، جو مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے منافقین، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں نام ہو مسلمانوں جیسا، ظاہر کرے مسلمانوں جیسا، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج و زکوٰۃ و عمرہ جو بھی مسلمانوں جیسے کام ہے سب کرے، لیکن جاسوس ہو وہ کافر ہوگا، اسے منافق کہتے ہیں. اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، ظاہر میں ایمان ہو، داڑھی ٹوپی جبہ قبہ سب کچھ ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرہ سب کچھ ہوگا، لیکن ایمان نہیں ہوگا. تو یہ پھر مومنوں کو پھر کیا کرنے لگے؟ ان کی ڈھارس توڑنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ اب تو ختم ہے، نہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں لڑنے کے لیے، اور ہیں بھی تو تھوڑے بہت ہیں. دیکھو سامنے سے بھی لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، کیا کرو گے؟ تو پھر صحابہ وہ تھوڑی نہ تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے. بلکہ جانثاروں نے تو یہ کہا تھا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہم سر کٹائیں گے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے. لیکن ان کے آنکھیں ٹھٹک کیوں رہ گئیں؟ ان کے دل گلوں تک کیوں آ گئے؟ کیونکہ محبوب کائنات کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے. ابھی 1 سال پہلے حضور کے دانت شریف ٹوٹے تھے، ابھی 1 سال پہلے احد کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرہ جو ہے آپ کے چہرے انور پر لگی تھی، اور جس سے خون آپ کے چہرے انور سے جاری ہو گیا تھا. اسی احد کے 1 سال پہلے حضور کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. تو کہیں محبوب کائنات کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. منافقین کہنے لگے اب نہیں بچو گے، اور کفار بڑے خوش ہوئے، اب تو ان کا نام نشان ختم ہی ہو جائے گا. لیکن مومنین اس حالت میں بھی اللہ سے امید رکھتے تھے خیر کی، مدد کی. مومنین اس حالت میں بھی کہ سامنے بھی موت دکھ رہی ہے، پیچھے بھی موت دکھ رہی ہے، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، اس حالت میں بھی مومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے تیر ہمیں اب کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے اگر رب ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، رب کے طرف لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے. منافقین کہنے لگے اب گئے، بس ختم، کہانی ڈوب گئی. کفار خوش ہونے لگے کہ اب یہ گئے، ختم ہو گئے. لیکن مومنین کہنے لگے یا رب تیرا محبوب ہمارے درمیان ہے، تو ہمیں کبھی ختم نہیں فرمائے گا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے. پھر رب فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ کا یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ گھڑی، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں مسلمانوں کی جانچ کی گئی. یہ جو کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا جرت کہ ہمارے محبوب کے مقابل میں آ سکے. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا.
یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو سفیان، یہ اللہ کے دشمن، ان کی کیا اوقات کے محبوب کے سامنے آ سکے؟ یہ ضرورت تھی مومنوں کی جانچ کرنے کی کہ کتنے مخلص ہیں ایمان میں، کتنی وفاداری ہے ان کے اندر۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ جگہ تھی کہ جس دن مومنین کی جانچ ہوئی، ان کو پہچانا گیا کہ ایمان میں کتنے مخلص ہیں۔ یہ ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے، یہ بھاگیں گے تو نہیں۔ زمانے نے دیکھا کہ اس عالم میں بھی محبوب کا کسی صحابی نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور کہا حضور ہم آخری سانس تک لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہی وہ دن تھا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کا، یہی وہ دن تھا کہ مسلمانوں کو خوب اچھی طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔ اب ذرا سوچئے، آپ گمان کر کے دیکھیے کہ کیا عالم رہا ہوگا۔ آگے سے بھی لشکر، پیچھے سے بھی لشکر، تیروں کی بوچھار، ہر طریقے سے گھرے ہوئے مسلمان، تو کوئی کمزور دل یا ڈگا مگا ایمان والا تو پھر جائے گا۔ یہی جانچ کرنے کا وقت تھا کہ جو ڈگمگائے ایمان والے ہوں وہ پھر جائیں، اور جو خالص ایمان والے ہوں ان کی جانچ پڑتال ہو جائے۔ اس لیے یہ کیا گیا۔ اب یہاں میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک واقعہ تو میں نے پچھلے جمعے کو عرض کر دیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور بتا بھی رہے تھے، اپنی ظاہری زندگی کے لحاظ سے خندق کھود کر بتا رہے تھے کہ تمہیں محنت کر کے دین پھیلانا ہے، اور جابر کے کھانے میں برکت کر کے یہ بتا بھی رہے تھے میں چاہوں تو بغیر کچھ کیے بھی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سمجھے بات؟ دونوں پہلو دکھا رہے تھے حضور۔ یہ بھی بتا رہے تھے کہ تمہیں اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے، اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے، ایمان کے خلوص کے ذریعے سے تمہیں ایمان کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہوگی، اور اپنی مختاری اور اپنی بے نیازی اور اپنی طاقت و قوت کا بھی مظاہرہ فرما رہے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرح ہوں، 1400 صدیوں کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی جو کہے گی کہ نبی ہماری طرح بشر تھے، تو خندق کھودی تو کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری طرح بشر تھے۔ جابر کے گھر میں برکت کر کے یہ بتایا کہ تمہاری طرح نہیں ہے، تم تو کھانا کھاؤ تو ایک کو بھی پورا نہ کر سکو، ہم نے 3000 صحابہ کو پورا کر کے دکھایا ہے، یہ بتایا بھی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک بچی کھجور کے کچھ گوشے لے کر کے آئی اور کہنے لگی کہ میرے فلاں ابو جان کہاں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس کو تلاش کرتی ہو؟ کہا میں اپنے ابو کو تلاش کرتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بھوکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، ان کو یہ کھجوریں دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو یہ کھجوریں میں لے لوں؟ تو بچی کہنے لگی پھر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لے لیں تو بات ہی نہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں دیں، حضور نے ان کھجوروں کو لیا، کپڑے پر بچھایا، کہے آ جاؤ، یہ صرف اس کے باپ کی نہیں بلکہ تمام اصحاب کی ہیں، سب آؤ۔ اور سب کے سامنے وہ تھوڑی سی کھجوریں رکھی، کہا سب کھاؤ۔ اللہ اکبر، اس بیٹی کا، اس بچی کا بیان ہے کہ حضور کے سامنے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، 3000 صحابیوں نے ان چھوٹی سی ذرا سی تھوڑی سی کھجوروں کو کھایا بھی، جب میں نے اٹھایا تو جتنی کھجوریں میں نے بچھائی تھی اتنی ہی باقی موجود تھی۔ کریم تیرے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ماضی قریب کے شاعر علامہ ارشد القادری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم جو خوش ہو تو شاداب چمن کھل جائے، تم جو خوش ہو تو شاداب چمن کھل جائے، مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے۔ تو پھر یہ ایک واقعہ خندق کے درمیان پیش آیا۔ ایک دوسرا واقعہ میں چاہتا ہوں کہ خندق
اس طریقے سے درس قرآن کے اندر آپ کے ذہنوں کے اندر پیوست کر دوں خندق کا بیان کہ جب بھی چاہیں آپ اسے اپنے مافِ ضمیر میں ادا کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں اور مصیبت کے وقت اس واقعے کو اپنے ذہن میں دہرا سکیں۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ یہ کہ خندق کھوتے کھوتے ایک پتھر حائل ہو گیا جس کا توڑنا صحابہ کے بس کی نہیں تھا، کافی زور لگایا گیا لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹ سکا۔ حضور کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی جانب دیکھا۔ مواہب کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیا یا کدھال لیا یا جو ہے ہتھوڑا لیا اور لینے کے بعد میں آپ نے پتھر پر مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ مواہب کی غالباً روایت ہے، لیکن ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضور نے جب کدھال کو پکڑ کر کے اس پر مارا تو اس میں سے ایک چنگاری نکلی اور تھوڑا سا پتھر ٹوٹا۔ جیسی چنگاری نکلی میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو مبارک ہو، اللہ نے تمہیں شام عطا فرما دیا ہے۔ اب حالت دیکھو مومنوں کی، اس وقت خندق کھودنے میں لگے ہیں، کوئی آثار نہیں ہے کہ ہمیں شام جیسی سپر پاور طاقت ملے گی، لیکن نبی کا اختیار تو دیکھو، نبی کا اختیار تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ شام ملے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں شام مومنوں کو ملا بھی، جیسا فرمایا تھا ویسے ہوا بھی۔ پھر دوسرا پتھر پر آپ نے دوسرا جب وار کیا تو پھر چنگاری نکلی، پھر پتھر ٹوٹا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا مبارک ہو مومنو، اللہ نے تمہیں ایران عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کہوں کہ جاہد بھائی آپ کو مبارک ہو، اللہ تمہیں 2 سال کے بعد امریکہ دے دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، ایسا ہی ہے، کیونکہ اس وقت کی یہ سپر پاور طاقتیں تھی۔ شام ہے، یمن ہے، ایران ہے، یہ سپر پاور طاقتیں تھی، لیکن حضور کیا بشارت دے رہے کہ مومنو تمہیں ملے گا، مومنو تمہیں ملے گا۔ اللہ اللہ، مجھے سراقہ کی یاد آ گئی۔ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، اور اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی محمد اور ان کے ساتھی کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ پکڑ کر کے لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ اب سراقہ کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ دیہاتی آدمی تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ انہوں نے ایک بات بنائی اور لوگوں کو گمراہ کیا، کہا کہ کوئی نہیں جانے والا اور کوئی ہے بھی نہیں۔ اس طرح بات بنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے خود پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کے لیے ان 100 اونٹوں کے لالچ میں نکل پڑے۔ جب 100 اونٹوں کے لالچ میں نکلے اور دیکھا حضرت ابوبکر نے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے تو آپ ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا حضور پیچھے سے کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا مالک سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھسا دے۔ حضور کا فرمانا تھا، گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اب سراقہ نے نیزہ پھینکا فال نکالنے کے لیے۔ پہلے عرب نیزہ پھینکتے تھے اور نیک فالی یا بد فالی مراد لیتے تھے۔ جب نیزہ پھینکا تو بد فالی نکلی کہ محمد پر وار نہ کرنا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ 100 اونٹوں کا بھوت سوار تھا، اس نے پھر جو ہے اپنے گھوڑے کو باہر نکالا، اس زمین میں دھسا تھا اس سے باہر نکالا اور پھر حضور پر وار کرنا چاہا۔ حضور نے پھر دعا فرمائی۔ پھر بعض روایتوں میں آیا کہ گھوڑا جو ہے اپنی گردن تک زمین میں دھس گیا۔ اب یہ کہنے لگے الامان الامان الامان، حضور مجھے امان دے دیجئے، میں امان چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑا واپس آیا، کہا میں 3 شرطیں کرتا ہوں، آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا، 3 دن تک آپ کے راز کو چھپا کے رکھوں گا، آپ میرے لیے امن کا پیغام لکھ دیں۔ حضور نے امن کا پیغام لکھا اور کیا ارشاد فرمایا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں و فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ ارشاد فرمایا سراقہ تو مجھے مارنے آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، وہ جو دشمن کو بھی نوازتے ہیں وہ ہے ہمارے آقا، کہ تو مارنے آیا لیکن میں تجھے عطا کرتا ہوں۔
سراقہ کو جو سونے کے وہ کنگن عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ کہا تو مارنے آیا، میں تجھے کنگن پہناؤں گا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تیسری مرتبہ مارا اور پورا پتھر جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا مبارک ہو، اللہ تمہیں یمن بھی دے دے گا۔ اور یہی ہوا جیسا فرمایا تھا۔ ارے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ شام تو حضور کے زمانے میں ہی فتح ہو گیا، پھر ابو بکر کے زمانے میں جنگ ہوئی، اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ تینوں ملک شام، ایران، یمن سب فتح ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اچھا، یہ عالم تھا اس وقت خندق کا، جنگ خندق کا، کہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اب حلیف سمجھیے کیسے کہتے ہیں؟ حلیف اس جماعت کو کہتے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہوتی ہے لیکن مسلمانوں سے معاہدہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ دیکھو آپ ہماری جان کی حفاظت کرنا، ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، جب ہم پر کوئی لشکر آئے گا ہمیں مارنے کے لیے تو تم ہماری حفاظت کرو گے، اور جب تم پر آئے گا تو ہم حفاظت کریں گے۔ تو بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ تھا، بنو قریظہ کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بچائیں گے، اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو قریظہ والے پہنچیں گے۔ لیکن یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ حلیفوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بنو قریظہ والوں نے بھی جو ہے آپ کے ساتھ مخالفت کی، اور وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے، جا کر کے کفار کے ساتھ مل گئے۔ لیکن جب انہوں نے دھوکہ کیا تو پھر اللہ کے نبی کے ایک مقرب صحابی حضرت نعیم بن ابن مسعود، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا حضور یہ آپ کے مخالف ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، مجھے اجازت دے دیں، میں جس طرح بھی چاہوں ان سے بات کروں، ابھی میں ان کے سامنے اختلاف کر کے آتا ہوں، جیسے انہوں نے دھوکہ دیا میں بھی دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا الحزب خداع، اے نعیم جنگ دھوکے کا نام ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ نعیم پہنچے، چونکہ نعیم بن مسعود اس وقت ایسے مسلمان تھے کہ جن کا مسلمان ہونا لوگوں میں ظاہر نہیں تھا، لوگ جانتے نہیں تھے۔ تو یہ پہلے پہنچے بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کے پاس جا کر کے بڑے ادب و احترام سے انہوں نے بات چیت کی، لوگوں نے ان کا احترام کیا۔ کہا بنو قریظہ کیا خیال ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہم یہاں پر خیمے گاڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے میں ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جن سے معاہدہ ہے نا، کیا بھروسہ ہے ان قریش کا، کیا بھروسہ ہے بنو غطفان والوں کا کہ یہ تمہارا ساتھ دیں؟ ان کا موڈ بدل جائے، یہ تو بدوی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اور کفار یہ جو ہے نواب قسم کے لوگ ہیں، ان کا موڈ بدل گیا، سردی زیادہ ہے، یہ بھاگ گئے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم نے تو مخالفت کی ہے، اب مسلمان پھر تمہیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مدینے میں رہتے ہو۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کہا ذرا یہ تو سمجھو، مخالفت کر کے آئے ہو مسلمانوں سے، ان کا کیا بھروسہ ہے؟ یہ آزاد فکر کے لوگ ہیں، ان کا موڈ بدل گئے، یہ چلے جائیں گے اور پھر تم رہ جاؤ گے اکیلے، مسلمان چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ تو کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، کیا کیا جائے؟ نعیم بن مسعود نے کہا ایسا کرو، بنو غطفان والوں سے کچھ لوگ لو، اور یہ کفار قریش سے کچھ لوگ لو بطور امانت کے، کہ بھائی ہمیں کچھ لوگ دے دو بطور امانت کے کہ تم ہمارا ساتھ دو گے۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ سرداروں کے بیٹوں کو لے لیا جاتا تھا، اس لیے لے لیا جاتا تھا تاکہ یہ ہمارے ساتھ غداری نہ کریں، بطور امانت رکھا جاتا تھا، پھر بھیج دیا جاتا تھا وقت پورا ہونے پر۔ اب یہاں یہ بات ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ اب نعیم بن مسعود گئے اب بنو غطفان کے پاس، اسی طرح کفار قریش کے پاس، اور وہاں جا کے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ جو بنو قریظہ ہے نا، بنو قریظہ یہ جس نے مخالفت کی تھی مسلمانوں سے، اب وہ مسلمانوں کا پھر سے حلیف بن گیا ہے، یہ پھر سے حلیف بن گیا ہے، اور مسلمانوں سے اس نے تمہارے سرداروں کے بیٹے لینے کا وعدہ کیا ہے کہ سرداروں کے بیٹے، یہاں کہا کہ اس لیے یہ لوگ تھا کہ بطور امانت ہو، وہاں جا کے کہہ رہے ہیں
کہ مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے جو بیٹے ہیں وہ لے کر کے مسلمانوں کے حوالے کریں گے، اگر وہ ایسا کہیں تو بالکل نہ کرنا۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات کی تم نے، یہ تو بڑی اچھی خبر دے دی۔ اب جب بنو قریظہ، بنو غطفان اور کفار قریش کے پاس گئے اور یہ مطالبہ کیا کہ ہاں وہ نعیم بن مسعود صحیح کہتا تھا، اب ان دو تین جماعتوں کے درمیان جو کثیر تعداد کی جماعت تھی ان میں پھوٹ ڈال دی گئی کہ تم نے ہماری مخالفت کی، لو اب تمہارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کے کارنامے تھے، اور ان کارناموں میں اب اگر شیر خدا کا نام نہ آئے تو پھر ہم دیوانوں کے دل پر جو ہے یہ بہت بھی بھاری وزن ہوگا کہ ہم حضرت علی کا نام نہ لیں، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس جگہ خندق تھوڑی سی ٹائٹ تھی، زیادہ نہ کھد پائی تھی، عمر ابن ود کچھ کفار قریش اور کچھ یہودیوں کو لے کر کے پار ہو گیا، مدینے کے اندر پہنچ گیا، اور جاتے ہی چیلنج کیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ہے تمہارے درمیان جو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ 1000 سوار سپاہیوں کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ عمر ابن ود اکیلا ہی کافی تھا 1000 سواروں کے لیے۔ اور روایت میں آتا بھی ہے، مواہب شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے قبیلے پر حملہ ہو گیا اور سارے قبیلے کے لوگوں کو مار دیا گیا، یہ اکیلا بچا۔ 50 ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، 50 کو اکیلے ہی کافی ہو گیا، سب کو مار گرایا ایسے۔ 1000 سواروں کی طاقت تھی اس کے اندر۔ تو جب للکارا اس نے، حضرت علی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا میں ہوں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی میدان میں اترے، کہا اے بھتیجے میں نہیں چاہتا تجھے ماروں، اس لیے کہ تیرے باپ عبد المطلب جو تھے وہ میرے دوست تھے، تو میرا بھتیجا ہوا اور تو کم عمر بھی ہے، تو چھوٹا بھی ہے، میں بڑا ہوں، میں نے بڑوں کو پچھاڑا ہے، بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے ماروں۔ لیکن حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا، اگرچہ تو میرا چچا لگتا ہے، میرے باپ کا دوست لگتا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جو محمد کی مخالفت کرے اس کا سر اتار دوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے سر اتار دوں۔ اب یہ طیش میں آ گیا کہ میں بھتیجا مان رہا ہوں اور تو میرے سر کو اتارنے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے شمشیر نکالی میان سے، اتنا تیز وار کیا اس شخص نے کہ آپ کی ڈھال جس سے آپ نے وار روکا وہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی اور آپ کے سر پر جا کر تلوار لگی، اور سر سے خون کے کچھ آثار نمایاں ہوئے۔ لیکن شیر خدا نے جب ذوالفقار لہرائی ہے، یہ وہی ذوالفقار تھی کہ خندق کے میدان میں حضور نے اپنی تلوار علی کو عطا فرمائی تھی، اور یہی تلوار حضرت علی کے پاس رہی، اور یہی تلوار تھی کہ جو کربلا میں امام حسین کے پاس تھی۔ آپ نے لہرایا ذوالفقار کو اور اس طرح کا وار کیا کہ گردن اڑ کر کے دور گری، اب بعض روایتوں میں آیا کہ حضور کے قدموں میں گری۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹی چبا رہے تھے، اور آپ سے وہ روٹی چبائی نہیں جا رہی تھی، دانت کمزور تھے۔ تو ایک صحابی آئے، کہا علی یہ بتاؤ تم نے تو عمر بن ود کو پچھاڑ دیا، آج روٹی نہیں چبا پا رہے ہو؟ کہا یہ اپنی طاقت ہے، عمر بن ود کو پچھاڑتے وقت یہ محمد کی طاقت تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ کارنامے تھے عاشقوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا، اور اتنی سخت جنگ تھی صاحبو، ایک مرتبہ ان کفار نے اتنا زیادہ جو ہے تیر پھینکے اور نیزے پھینکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دفاع کرتے کرتے آپ کی 4 وقت کی نماز قضا ہو گئی، 4 وقت کی۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ان کفار کو غارت کرے، انہوں نے ہماری نمازوں کو ہم سے دور کر دیا۔ 4 وقت کی نماز قضا ہوئی۔ اب ذرا سوچ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زیادہ جو ہے عالم ہوگا اس جنگ کے اندر خطرناک۔ اور یہ سارے معاملات، اور ایک واقعہ اور پیش کرنے کے بعد میں جو ہے درس قرآن کا اختتام کرتا ہوں، کہ ایک نوجوان جو خندق کھود رہا تھا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی، حضور سے اجازت لی، کہا حضور میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دی اور فرمایا اے نوجوان ساتھ میں نیزہ لیتے جانا، مجھے کفار سے خطرہ ہے۔
یہ نیزہ لے کر کے پہنچے، دیکھا کہ گھر کے باہر نئی نبیلی دلہن گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے نیزہ سیدھا کیا اور مارنے کا ارادہ کیا۔ اب ذرا یہاں سے ارادہ لگاؤ اور سوچو کہ کتنی غیرت تھی صحابہ کے اندر، کہ ان کی بیویاں اگر گھر سے باہر ہوتی تو ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا، مارنے کا ارادہ کیا۔ تو کہا کہ اے میرے سرتاج، آپ ذرا یہ تو دیکھ لے کہ میں باہر آئی کیوں ہوں، جس بستر پر ہم آرام کرتے ہیں اس بستر پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ گئے اور انہوں نے بے راہ روی میں بیک وقت جا کر اس سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ کو نیزے میں پرویا، اور وہ مرتے مرتے سانپ نے ان صحابی کو بھی ٹس لیا، اور ان دونوں کی، سانپ کی بھی اور اس کی، ان دونوں کی موت ہو گئی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو سانپوں کو اگر گھروں میں نکلیں فوراً نہ مارو، بلکہ 3 دن تک ان سے یہ اعلان کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فوراً نہ مارو بلکہ 3 دن تک اعلان کرو، اگر دکھا تو مار دوں گا، اگر دکھا تو مار دوں گا، تیسرے دن بھی اگر دکھ جائے پھر مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں، حضور کی حدیث سے تو مفہوم نہیں ملتا، لیکن مفسرین اور محدثین حضرات فرماتے ہیں اس لیے کہ گھروں میں سانپوں کا نکلنا، یہ سانپ نہیں ہوتے، یہ جنات ہوا کرتے ہیں جو سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے فوراً ہی ان پر وار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک درس ملا۔ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ جب یہ جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو آپ کو بتایا کہ تیز ہوائیں چلیں، خیمے اڑنے لگے، ان کی ہانڈیاں اڑل گئیں اور ان کے ہوش جو ہے خراب ہو گئے، ابو سفیان نے جانے کا ارادہ کر لیا، تو پھر کوچ کا اعلان شروع ہو گیا، لوگوں نے کوچ کرنا شروع کر دی، اور اختلاف تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ سبب بنا تھا اختلاف، کہ بنو غطفان اور کفار قریش، بنو قریظہ، سب میں اختلاف ہو چکا تھا، یہ جو نعیم بن مسعود کے ذریعے سے۔ پھر دل تو ویسے ہی ٹوٹے ہوئے تھے، تیز ہوائیں آ گئی، پھر کھانے کے سامان جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونے لگے، سنگریزے، یہ دھول دھکاڑ اڑ اڑ کر کے آنکھوں میں بھرنے لگی۔ ابو سفیان نے جانے کا ارادہ کیا، جب ابو سفیان سردار تھا اس نے جانے کا ارادہ کیا تو پھر سب جانے لگے، اور مال اتنا کثیر لے کر کے آئے تھے، اناج وغیرہ، کہ اونٹوں پر لے جا کر کے ان کو لے جانا مشکل نہ تھا، اکثر مال یہ چھوڑ گئے۔ تو جتنا نقصان اور جتنی محنت مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے اٹھائی تھی، اللہ نے اتنا ہی زیادہ مال عطا بھی فرما دیا۔ تو یہ جو واقعہ تھا، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یہ تو تمہاری آزمائش تھی۔ اب سننا ذرا، یہ قابل غور جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ تھی تمہاری آزمائش کہ تم ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں، اب یہ ہے میری نبوت کی علامت اور میری نبوت کی طاقت۔ حضور نے ارشاد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب تمہاری آزمائش ہو چکی ہے، مومنوں بشارت ہو، اب ہم ان پر غالب آئیں گے، یہ ہم پر کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اب آزمائش ہو چکی، اب پتہ لگ چکا کہ سکہ کھوٹا نہیں کھرا ہے، اب آزمائش ہو چکی ہے۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب آخر ہو گیا، اب یہ ہم پر کبھی غالب نہیں آئیں گے، اب غالب آئیں گے تو ہم آئیں گے۔ پھر دیکھا دنیا نے، کبھی خیبر فتح کیا، کبھی بنو قریظہ فتح کیا، پھر آخر میں فتح مکہ میں 12,000 صحابیوں کو لے جا کر کے مکہ کو فتح کیا، اور دنیا کو دکھایا کہ جو ہم نے فرما دیا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا ہے۔ سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط ان کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول